سال 1881 میں ایک جہاز نے لندن سے نیو یارک تک جانا تھا۔ اس جہاز کی لمبائی 210 فٹ تھی اور اس جہاز کو ایلن آسٹن لیڈ کر رہے تھے۔ سٹارٹ میں یہ جہاز نارمل طریقے سے اپنے سفر پہ تھا، لیکن کچھ دن بعد سمندر میں انہیں ایک اور جہاز نظر آتا ہے۔ یہ اپنا جہاز اس کی طرف موڑ لیتے ہیں اور اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جہاز کے پاس پہنچنے کے بعد یہ لوگ 2 دن ویٹ کرتے ہیں، شاید کوئی انسان باہر آ کے کوئی سگنل دے، لیکن اس جہاز میں سے کوئی بھی انسان باہر نہیں آتا۔ ایلن آسٹن کا کیپٹن سوچتا ہے کہ اس جہاز کے اندر دیکھنا چاہیے۔ اندر جا کے دیکھا جاتا ہے تو اس جہاز کے اندر کوئی بھی انسان نہیں ہوتا اور سارے کا سارا سامان اور قیمتی چیزیں ایسے ہی رکھی ہوتی ہیں جیسے کسی انسان نے ترتیب سے رکھی ہوں۔ یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس جہاز کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر چلتے ہیں۔ ایلن آسٹن اپنے کچھ لوگوں کو اس جہاز میں سوار کر دیتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کے 2 دن بعد ایک سمندری طوفان آتا ہے جس میں جہاز الگ ہو جاتا ہے اور طوفان تھمنے کے بعد یہ جہاز دوبارہ بہت زیادہ فاصلے پر نظر آتا ہے۔ جب یہ لوگ اس جہاز کے قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو کیا بنا، تو حیران کن بات یہ ہے کہ اس جہاز میں دوبارہ سے کوئی بھی انسان نہیں ہوتا۔ ایلن آسٹن دوبارہ سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس جہاز میں بٹھا کے دوبارہ سے اپنے سفر کو جاری کرتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ سمندری طوفان آتا ہے اور یہ جہاز الگ ہو جاتا ہے۔ جب دوبارہ اس میں دیکھا جاتا ہے تو کوئی انسان موجود نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایلن آسٹن جب نیو یارک پہنچتے ہیں اور اپنے جہاز کے آنر کو یہ سارا واقعہ بتاتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ اپنا جہاز ایک جرمن کمپنی کو سیل کر دیتے ہیں۔ سالوں گزرنے کے بعد ایک اور اسی طرح کا واقعہ نظر آتا ہے۔ 5 دسمبر 1945 کو دوپہر 2:10 پہ امریکن نیوی کے 5 جہاز، جن کو فلائٹ 19 بھی کہتے ہیں، فلوریڈا سے ٹیک آف کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک روٹین کا روٹ ہوتا ہے۔ ان 5 جہازوں کے اندر 14 لوگ ہوتے ہیں اور ان کو لیڈ کرنے والے ایک لیفٹیننٹ ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے چارلس کیرل ٹیلر۔ یہ جہاز فلوریڈا سے ایسٹ کی طرف اڑان کرتے ہیں۔ جب یہ جہاز ٹیک آف کرتے ہیں موسم کی صورتحال فیوریبل ہوتی ہے، لیکن ٹیک آف کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد موسم اچانک خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب لیفٹیننٹ چارلس اپنے کمپس کو دیکھتے ہیں تو وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا ہو، تو اپنا بیک اپ کمپس دیکھتے ہیں تو وہ بھی صحیح سے کام نہیں کر رہا ہو، لیکن پھر انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پورے 14 لوگوں میں سے کسی ایک انسان کا بھی کمپس صحیح سے کام نہیں کر رہا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے جہاز اپنا ریڈار سے کنیکشن کھو بیٹھتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس جگہ پہ موجود ہیں۔ شام کے وقت لیفٹیننٹ چارلس کو لگتا ہے کہ ہم گلف آف میکسیکو کے اوپر آ گئے اور ہمیں فلوریڈا کی طرف جانے کے لیے ایسٹ کی طرف مڑنا چاہیے، لیکن جہازوں میں موجود کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم ایسٹ کی طرف آلریڈی ہیں، ہمیں فلوریڈا کی طرف جانے کے لیے ویسٹ کی طرف مڑنا چاہیے۔ شام 4 بجے کے قریب لیفٹیننٹ چارلس کی طرف سے آخری پیغام آتا ہے اور اس کے بعد ان جہازوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس سے پہلے ہی ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تھی اور امریکہ کو لگتا تھا شاید کسی اینیمی نے حملہ نہ کر دیا ہو، تو ان 5 جہازوں کو ڈھونڈنے کے لیے سرچ میرین ایئر کرافٹ تیار کی گئی۔ اس کے اندر 13 کرو تھے اور ان کا کام تھا فلائٹ 19 کو ڈھونڈنا، لیکن اس کے بعد یہ بھی غائب ہو گئی اور اس کا بھی آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آج اس جگہ کو ہم برمودا ٹرائنگل کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جگہ اٹلانٹک اوشن میں موجود، یہ جگہ 3 پوائنٹس کے بیچ میں جو مل کے ایک ٹرائنگل بناتے ہیں، فلوریڈا سے پیورٹو ریکو اور اس سے برمودا تک۔ یہ جگہ 7 لاکھ اسکوائر مائل سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اس جگہ کو لوگ 1964 سے پہلے مختلف ناموں سے جانتے تھے، لائک گریو یارڈ آف سی آف ڈوم، ڈیولز ٹرائنگل۔ پھر 1964 میں ارگوسی نام کا ایک میگزین پبلش ہوا جس میں اس کو دی ڈیڈلی برمودا ٹرائنگل کے نام سے پکارا گیا۔ ان واقعات کی کہانی دوستو یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ آج تک برمودا ٹرائنگل سینکڑوں جہاز، بحری جہاز، ایئر پلینز غائب ہو چکے ہیں۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ 1918 میں ہوا۔ یہ انسیڈنٹ امریکن سائیکلوپس کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ اس وقت تک سب سے بڑا اور سب سے تیز امریکن نیوی کا جہاز مانا جاتا تھا۔ اس کا کام ٹروپس اور کوئلے کو ٹرانسپورٹ کرنے کا تھا۔ 4 مارچ 1918 کو اس جہاز نے واشنگٹن کے پاس سے نکلنا تھا اور برازیل جانا تھا۔ اس میں 306 لوگ سوار تھے۔ جب یہ جہاز نکلا تھا تو اس کی طرف سے میسج آیا تھا ویدر فیئر آل ویل، لیکن کسی کو کیا پتا تھا یہ آنے والا پہلا میسج اس جہاز کا آخری میسج ہوگا۔ جی ہاں، یہ اس جہاز کا آخری میسج مانا گیا اور اس کے بعد اس جہاز کا کچھ پتا نہیں چلا۔ یہ اس وقت پوری دنیا کے لیے بہت بڑی شاکنگ نیوز، بیکاز یو ایس نیوی کا سب سے بڑا جہاز کا اس طرح سے اچانک غائب ہو جانا غیر معمولی بات تھی۔ برمودا ٹرائنگل کے اوپر بہت زیادہ موویز بنی ہیں، بہت زیادہ ڈاکومنٹریز لکھی ہیں لوگوں نے، لیکن اصل میں لوگوں کو آج تک یہ نہیں پتا کہ برمودا ٹرائنگل میں ایکچوئل میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ماننا یہ ہے کہ اس جگہ پہ ایلینز رہتے ہیں اور ایلین لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا سی مونسٹر موجود ہے، کیونکہ ایک مسٹری ہے، جس طرح سے لوگوں کو بہتر لگا انہوں نے اس طرح سے ہی سوچا، لیکن سائنٹیفکلی اس کی کچھ ریزنز بتائی جاتی ہیں۔ میگنیٹزم کی بیس پہ ایک ایکسپلینیشن دی جاتی ہے۔ زمین کا میگنیٹک نارتھ پول اور جیوگرافک نارتھ پول، جس کو ریئل نارتھ پول بھی کہتے ہیں، وہ 2 الگ پوائنٹس ہیں۔ جب ہم کمپس سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں میگنیٹک نارتھ پول دکھاتا ہے، لیکن زمین میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ میگنیٹک نارتھ پول اور ریئل نارتھ پول ایک ہی جگہ پہ موجود ہے۔ تو برمودا ٹرائنگل ان جگہوں میں سے ایک ایسی جگہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے۔ دوسری یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ برمودا ٹرائنگل والی جگہ پہ بہت زیادہ ہریکینز ہوتے ہیں۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ سائنس ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ایئر کلاؤڈز بنتے ہیں جن کو ایئر بومبز بھی کہتے ہیں۔ کلاؤڈز کی لمبائی کلومیٹرز کے حساب سے ہوتی ہے اور یہ برمودا ٹرائنگل والی جگہ پہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ان ایئر بومبز کی وجہ سے بہت زیادہ سمندری
طوفان آتے جو کہ واٹر ویوز کریٹ کرتے اور وہاں پہ کسی سمندری جہاز کا ٹک پانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور آلموسٹ کوئی بھی جہاز وہاں پہ آج تک سروائیو نہیں کر پایا. دوستوں ان سب چیزوں میں سے ابھی تک کوئی بھی چیز یہ پروف نہیں کر پائی کہ برمودا ٹرائنگل میں ایکچوئل میں لوگوں اور جہازوں کے ساتھ کیا ہوتا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اس طرح کی مزید مسٹیریس ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.